بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 28 تک بھی 4 آیتیں ہیں۔ نطفہ آپ کو معلوم ہے، منی کے قطرے کو نطفہ کہتے ہیں۔ علقہ عین لام قاف ہے، علقہ کہتے ہیں خون، جمع ہوئے خون کو۔ اچھا، طفل کہتے ہیں بچے کو، طفل بچہ، جو ابھی پیدا ہوا بچہ ہے وہ طفل کہلاتا ہے۔ شیوخ کہتے ہیں بوڑھے کو، شیخ کی جمع ہے، شیخ کہتے ہیں بوڑھا، شیوخ بوڑھے۔ آیات کا ترجمہ سن لیجیے۔ قل انی نہیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے، مشرکین مکہ سے، کہ مجھے اللہ نے روک دیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، جن چیزوں کو تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں، اس سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس واضح دلیلیں آئی ہیں میرے رب کی طرف سے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا ہے، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کی اطاعت کروں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف رب العالمین کی اطاعت کروں۔ رب العالمین کون ہے؟ هو الذی خلقکم، وہ رب العالمین تو وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علق، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تم کو باہر نکالتا ہے بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم جوانی کو پہنچ جاتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر اس کے بعد تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور بعض مرتبہ تم بچپن ہی میں انتقال کر جاتے ہو۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور بعضی تو ان میں سے وہ جو اپنے مقررہ میعاد تک پہنچ جاتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس نظام کے اندر تمہارے لیے بہت کچھ ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ رب العالمین جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی کام کے ہو جانے کا ارادہ کرتا ہے، اِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اس کو کہتا ہے کن، وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کن، اس کن کے بعد وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اچھا، اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ بھئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے نبی، یہ مشرکین مکہ جو میرے علاوہ مختلف چیزوں کو پکارتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، اس آیت میں بھی دعا دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دعا بمعنی عبادت کی، دعا بمعنی پکار کی۔ مصیبت میں غیر اللہ کو پکارنا بھی شرک ہے، عبادت میں غیر اللہ کی عبادت کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی، یہ جو میرے علاوہ کسی اور کو آواز دیتے ہیں مصیبتوں میں یا میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، قطعاً ان کے ساتھ
شریک نہ ہو جائیں، ان کو بتا دیجئے کہ میرے رب نے اس کی ممانعت کر دی ہے۔ اور یقینی بات ہے اللہ دلیل دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیزیں واضح کی ہے کہ عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، عبادت کا حق اللہ، بندے سے اللہ عبادت ہی تو چاہتا ہے۔ ان تمام کائنات کی چیزوں کو جو آپ کی میری ظاہر اور باطنی طور پر ضروریات زندگی میں داخل ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کر کے ہمیں عطا کیا اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ زندگی کا مقصد ہے، اللہ کو پکارنا زندگی کا مقصد ہے، اللہ کی عبادت زندگی کا مقصد ہے۔ تو فرمایا کہ میرے نبی دلیلیں آپ کے پاس آئی ہیں، لہذا قطعاً ان کے ساتھ کسی قسم کی شرکت، نبی تو ایسا کر بھی نہیں سکتا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا کا واحد طبقہ ہے، یہ جہاں جائیں گے حق اور سچ کی دعوت دیں گے، یہ جہاں جائیں گے خیر اور برکت ان کی وجہ سے وجود میں آئے گی۔ یہ دنیا کا واحد طبقہ ہے جن کے شر ان کے آس پاس بھی نہیں۔ اللہ نے نبیوں کو خیر مجسم بنایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آخری نبی رحمت للعالمین ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خیر شر کی طرف کسی پہلو میں بھی جھکیں گے نہیں۔ اچھا میں نے فرمایا ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے یہ بھی میرے رب نے حکم دیا کہ میں صرف رب العالمین کی اطاعت کروں۔ اسلام کہتے ہیں اطاعت کو، اسلام کا لفظ اطاعت اس کا معنی ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے بعد پورے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق حضور کے طریقے پر استعمال کرنا، یہ اسلام ہے۔ سمجھنا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اس جسم کو اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کے حکم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں استعمال کرنا، یہ اسلام ہے۔ اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے بھی ہے، اس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق سے بھی ہے۔ یعنی آپ اپنے بدن کو اللہ کی رضا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے بدن کو اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو دونوں جب مل جاتے ہیں تو اسلام کا پورا مکمل نقشہ سامنے آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف اللہ کے حقوق کا نام اسلام نہیں، صرف بندوں کے حقوق کا نام اسلام نہیں، یہ دونوں کا مجموعہ ہمارے اندر ہو تو ہم مکمل مسلمان کہلاتے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو اسلام کا لفظ ہی اطاعت ہے، اسلام کا لفظ ہی، اس کا معنی ہی اطاعت ہے، یعنی اپنے آپ کو کسی کی پیروی میں رکھنا، اور وہ اللہ کی ذات ہے جس نے میرے اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب العالمین کون ہے؟ اعظم صاحب بڑی خوبصورت ہے، رب العالمین کون ہے؟ اللہ کے رب العالمین وہ ہے جو نطفے سے انسان کو شروع کرتا ہے، منی کے ایک قطرہ سے انسان کو شروع کرتا ہے۔ ہم سب مرد عورت امیر غریب حاکم محکوم ایک قطرہ منی سے پیدا ہوئے، اور کہتے ہیں کہ ایک قطرے میں اگر اللہ چاہے، ایک قطرہ منی سے اگر اللہ چاہے تو 4 ارب انسان پیدا ہو سکتے ہیں۔ کتنے 4 سائنسی تحقیق ہے، 4 ارب انسان ایک قطرہ منی کے اندر ہے۔ ان 4 ارب میں سے آپ کو اور مجھے الگ کر کے باقی سب کو اللہ مار دیتا ہے۔ پھر آپ کی اس ذرے سے کیا کرتے ہیں؟ اس قطرے اسی سے پیدائش شروع کرتے ہیں۔ پھر انسان کا جسم خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ خون آگے جو نا گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر گوشت کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر جو نا بے گوشت، ہڈیوں کے اوپر جب گوشت آ جاتا ہے تو اللہ کھال کو اس کے اوپر بچھاتے ہیں۔ 4 مہینہ 10 دن جب پورا ہو جاتا ہے پھر اللہ اپنے امر روح کو ہمارے اندر رکھتا ہے، تو ہم زندگی محسوس کرتے ہیں، بچہ حرکت کرنے لگتا ہے، اور پھر 9 مہینے 10 دن تک ماں کے پیٹ میں اللہ اس کو پالتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کو بناتا ہے۔ 9 مہینے 10 دن کے بعد بچہ باہر آ جاتا ہے، باہر آ کے وہ اس دنیا کے جو نا حصہ بنتا ہے۔ اللہ فرما رہے اس کا نام رب العالمین ہے۔ کون ہے؟ رب العالمین۔ ایک قطرہ سے
ایک قطرہ سے جو انسان کی تخلیق کرتے کرتے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا بچہ، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا اور ارذل عمر تک پہنچ کے لوگ انتقال کر جاتے ہیں، بعض مرتبہ بچپن میں، بعض مرتبہ جوانی میں، بعض مرتبہ بڑھاپے میں جا کر موت آتی ہے۔ اللہ فرما رہے کہ ہر ایک اپنا اجل مقررہ پورا کرتا ہے جس کے لیے میں نے لکھ دیا تھا۔ اور رب العالمین کون ہے؟ فرمائے کہ رب العالمین وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں، جس کو وہ زندگی دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی، وہ جس کو موت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، میرے گھر کے سامنے 3 منزلہ عمارت ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک بچہ اس کا گرا، نیچے گر کر مر گیا، 1 سال کے بعد اس سے بڑا بیٹا اسی جگہ نیچے گرا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں سوچ رہا تھا پہلے کو کس نے مارا، دوسرے کو کس نے کچھ ہونے نہیں دیا، اس کا نام اللہ ہے، وہ ہمارا اور آپ کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے جس کے ہاتھ میں زندگی ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے۔ اور فرمایا کہ رب العالمین کون ہے؟ فرمایا کہ رب العالمین اس ذات کا نام ہے جب وہ کسی چیز کے ہو جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اسباب کو، میٹیریل کو جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کن کا لفظ اللہ آرڈر جاری کرتا ہے اور وہ کن کے نون کے پورا ہونے سے پہلے چیز وجود میں آ جاتی ہے، اپنے اسباب کے ساتھ، اپنے تمام چیزوں کے ساتھ۔ اتنی بڑی طاقت ہے رب العالمین کے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے سامنے اللہ کو ایک محسوس کرے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، محسوس کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، محسوس کرے میرا رب مجھے جان رہا ہے، محسوس کرے میرا رب میری باتوں کو سن رہا ہے۔ اسی کو تو رب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ ہم تیری ذات و صفات پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ہماری دستگیری فرما، ہمارے مشکل کشائی فرما، ہماری حاجت روائی فرما۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، اللہ ہم تجھ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، رحمت کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا